بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب وحاج احمد صاحب، چیئرمین پاک فلسطین فورم، جناب محترمہ ایڈوکیٹ خبرہ صدیقی صاحبہ، لیگل ایڈوائزر پاک فلسطین فورم، اور میں اسلام آباد پریس کلب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اقصی، غزہ اور فلسطین کے لیے ہمیشہ پاک فلسطین فورم کا ساتھ دیا ہے، ہماری آواز بنے ہیں اور ہماری آواز کو اپنے قلم سے، اپنے اخبار سے، اپنے کیمرے سے، اپنے چینل سے اور سوشل میڈیا سے پاکستانیوں تک پہنچانے میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا۔ مجھے یقین ہے کہ اسلام آباد پریس کلب اور ان کے غیور اور محب وطن، محب اسلام جرنلسٹ اسی طرح اقصی، غزہ اور فلسطین کے اس کاز میں پاک فلسطین فورم کا ساتھ دیتے رہیں۔ میں گلوبل مارچ فار غزہ اس پہ بات کرنے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستانی عوام کے اوپر جو پیٹرول بم گرایا گیا ہے اس کے اوپر دو تین باتیں کروں اور پھر پاکستانی مارچ فار غزہ کے موضوع کے اوپر اپنی گفتگو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ کل 55 روپے فی لیٹر پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کیا گیا۔ ہم اس اضافے کو مسترد کرتے ہیں، ہم اس اضافے کی مذمت کرتے ہیں، ہم اسے حکومت کی معاشی دہشت گردی سمجھتے ہیں، ہم اسے حکومت پاکستان کی، پاکستان کے غریب عوام کے جیبوں کے اوپر ڈاکہ سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اس سے مہنگائی کا بدترین سیلاب وہ آ جائے گا۔ اور اس موقع پر میں ایک ایک جملے میں 4 باتیں یا 4 سوالات اس 55 روپے فی لیٹر کہ جو اضافہ کیا گیا ہے اس حوالے سے حکومت سے پوچھنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ حکومت نے خود اعلان کیا ہے کہ ہمارے پاس 28 دنوں کا ذخیرہ موجود ہے، تو پھر 55 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیوں کیا گیا؟ دوسرا سوال، حکومت اس وقت 120 روپے فی لیٹر عوام سے ٹیکس لے رہی ہے، تو ان ٹیکسوں میں کمی کیوں نہیں کر رہی؟ اپنا پیٹ کیوں نہیں کاٹ رہی؟ اپنے عیاشیوں کو کم کیوں نہیں کر رہی؟ سارا کا سارا بوجھ عوام کے اوپر کیوں منتقل کر رہی ہے؟ تیسرا سوال، حکومت نے کہا ہے کہ ہمارے سعودیہ سے دفاعی معاہدہ ہے، اور اس دفاعی معاہدے کی روشنی میں پاکستان کو بلا رکاوٹ عمومی نرخوں پر پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل سعودی عرب سے جاری رہے گی، تو پھر 55 روپے فی لیٹر اضافہ کیوں کیا گیا ہے؟ اور آخری اور چوتھا سوال میں حکومت سے یہ پوچھوں گا کہ لاکھوں سرکاری گاڑیاں اور لاکھوں سرکاری اشرافیہ کے لوگ، جس میں ججز، جرنیل اور سول بیوروکریٹس اور پارلیمنٹیرینز اور وزراء، وہ قومی خزانے سے مفت پیٹرول استعمال کر رہے ہیں اور ماہانہ کروڑوں لیٹر پیٹرول استعمال کر رہے ہیں، کیا ان کے مراعات کے اوپر بھی کٹ لگایا جائے گا؟ کیا ان کے مراعات کو بھی ختم کیا جائے گا؟ کیا اشرافیہ کے عیاشیوں کو بھی لگام دیا جائے گا، یا سارا کا سارا بوجھ عوام کے اوپر ہی منتقل کیا جائے گا؟ اس لیے یہ جنگ کی آڑ میں عوام کو لوٹنے کا شہباز حکومت کا منصوبہ ہے، اور یہ ٹرمپ وار کا نتیجہ ہے، اور یہ پیس بورڈ میں شمولیت پر شہباز شریف کے لیے ٹرمپ کا تحفہ ہے جس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں غزہ، پاکستانی مارچ فار غزہ کی طرف۔ آپ لوگوں کو علم ہے کہ 29 ماہ سے غزہ کے اندر ایک جینوسائیڈ جاری ہے، اور 18 سال ہو گئے ہیں، 18 سال ہو گئے کہ ان ہیومن بلاکیڈ جاری ہے غزہ کی، ہوا سے، زمین سے اور سمندر سے۔ غزہ کی گزشتہ 18 سال سے ان ہیومن بلاکیڈ، غیر انسانی محاصرہ اور سیج جو ہیں وہ جاری ہیں، اور جو جینوسائیڈ چل رہا ہے اس کے 516 دن ہو گئے ہیں۔ اس جینوسائیڈ میں فرانسسکا البانیز جو یونائٹڈ نیشن کی نمائندہ ہے، اس کے مطابق 6,80,000 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے،
جس میں 3,80,000 10 سال سے کم عمر فلسطینی بچے ہیں. یہ ہولوکاسٹ ہے بچوں کا, یہ قتل عام ہے بچوں کا, اور یہ کمپریہنسو فل سکیل ڈے لائٹ جینوسائیڈ ہے جو کہ غزہ میں اسرائیل, امریکہ اور یورپی یونین کے ذریعے سے جاری ہے. جو 10 اکتوبر سے پیس ایگریمنٹ ہوا ہے, اور اس پیس ایگریمنٹ کے بعد ہر 7 میں سے 6 دن اسرائیل نے غزہ کے اوپر حملہ کیا ہے. ہر 7 میں سے 6 دن پیس ایگریمنٹ کے بعد, امن معاہدے کے بعد اسرائیل نے غزہ کے اوپر حملہ کیا ہے, اور 1,704 وائلیشنز اس وقت اسرائیل وہ غزہ پیس ڈیل کی کر چکی ہیں. آپ اندازہ کر لیں کہ پیس ڈیل کے بعد جو ٹرکس جانے تھے ان کی تعداد تھی 72,000, اور 72,000 ٹرک وہ کم سے کم مقدار ہے جو غزہ کے لیے خوراک, پانی, ادویات اور بچوں کے لیے فارمولا ملک کا انتظام کرے. 72,000 ٹرکس کے بجائے صرف 31,000 ٹرک گئے. غزہ میں قلت ہے, غزہ میں خوراک کی قلت ہے, غزہ میں ادویات کی قلت ہے, غزہ میں بچوں کے لیے دودھ کی قلت ہے, اور غزہ اس وقت بھوک سے گزر رہا ہے, اور ایز اے ویپن آف وار وہ ہنگر کو اور اس بلاکیڈ کو وہ استعمال کیا جا رہا ہے. اس لیے اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے وہ بدترین ہے, اور امریکہ نے لبنان کے اوپر, ایران کے اوپر حملہ کر کے غزہ کو پس پش ڈالنے کی کوشش کی ہے. ایران اور لبنان کے اوپر جو حملہ ہے دہشت گردی ہے, درندگی ہے. اس کے ساتھ ساتھ, اس دہشت گردی اور درندگی کے ساتھ ساتھ, یہ درندگی اور دہشت گردی غزہ کے اندر بھی جاری ہے. جس طرح مسجد اقصیٰ کی بات آئی, ہمارا تیسرا حرم ہے, قبلہ اول ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر وہاں سے شروع کیا تھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت انبیاء وہیں پہ کی تھی, اور ہمارے دل کا ٹکڑا ہے. پہلی مرتبہ ہو رہا ہے ماضی قریب میں, گزشتہ نزدیکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ 7 دنوں سے مسجد اقصیٰ کے دروازے بند ہیں. 7 دنوں سے مسجد اقصیٰ نمازیوں کی راہ تک رہی ہے. 7 دنوں سے مسجد اقصیٰ کو سیل کر دیا گیا ہے. اور گزشتہ جمعہ جو کل گزرا ہے اس میں مسجد اقصیٰ میں جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی وہ نہیں ہو سکی, اس کے لیے اجازت نہیں دی گئی, وہ نہیں چھوڑا گیا, دروازے بند تھے, مسجد اقصیٰ سیل تھی. یہ غیر معمولی صورتحال ہے. مسجد اقصیٰ 2 ارب مسلمانوں کو پکار رہی ہے. مسجد اقصیٰ 60 مسلم ممالک کے حکمرانوں کو پکار رہی ہے. مسجد اقصیٰ 60 مسلم ممالک کے جرنیلوں کو پکار رہی ہے. مسجد اقصیٰ فریاد کر رہی ہے. اس کے خالی صفیں, اس کے خالی صحن, اس کے در و دیوار 2 ارب مسلمانوں کے سامنے فریاد کر رہی ہے. اس لیے یہ غیر معمولی صورتحال ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کھل کر پہلی مرتبہ بغیر کسی ابہام کے مسجد اقصیٰ کی گرانے کے اعلانات ہو رہے ہیں, انہدام کرنے کے اعلانات ہو رہے ہیں. یہ اسرائیل کے جو دہشت گرد ناجائز ریاست ہے اس کے دہشت گرد وزیر اعظم نتنیاہو بھی کر رہا ہے, ان کے وزراء اور کیبنٹ ممبر بھی کر رہے ہیں, امریکہ کی اسرائیل کے اندر موجود سفیر بھی کر رہا ہے, اور امریکی حکام اور آفیشلز بھی کر رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کا انہدام کیا جائے گا. اس لیے ہم اس کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں, اور ہم امت کے حکمرانوں سے, امت کے جرنیلوں سے اور امت کے عوام سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو سیریس لیں. مسجد اقصیٰ کے وجود کو شدید خطرہ ہے. مسجد اقصیٰ محاصرے میں ہے, مسجد اقصیٰ گھیرے میں ہے. مسجد اقصیٰ کے انہدام کی طرف پیش رفت دشمنان اسلام کر رہے ہیں. ہمارا فرض ہے کہ اپنے پیغمبر کی امانت کو اور تیسرے حرم کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں اور کچھ کردار ادا کریں. غزہ پیس بورڈ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ایک فراڈ تھا, اور اس فراڈ سے اب ملیشیا نکل رہا ہے.
इंडोनेशिया निकल रहा है। इंडोनेशिया गजा पीस बोर्ड से निकलने के ऐलानात कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान को भी गजा पीस बोर्ड से फौरी तौर पर निकलना चाहिए। गजा पीस बोर्ड के बाद मस्जिद अक्सा के गिराने और इन्हिदाम के ऐलानात में तेजी आई है। गजा पीस बोर्ड के बाद मस्जिद अक्सा को सील कर दिया गया। गजा पीस बोर्ड के बाद मस्जिद अक्सा में जुम्मे की नमाज की अदायगी पर पाबंदी लगा दी गई। गजा पीस बोर्ड के बाद ईरान के ऊपर हमला हुआ है। गजा पीस बोर्ड के बाद लेबनान के ऊपर हमला हुआ है। तो गजा पीस बोर्ड दरअसल ऑक्यूपेशन का बोर्ड है और फ्रॉड है, और ये ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है, मस्जिद अक्सा के इन्हिदाम का नापाक मंसूबा है। फौरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान गजा पीस बोर्ड से वो निकल आए। ईरान पर जो हमला हुआ है, ये उनको गजा की हिमायत की सजा दी जा रही है, मस्जिद अक्सा की हिमायत की सजा दी जा रही है। इस वक्त तीसरे हरम मस्जिद अक्सा की आवाज अगर किसी ने रियासती सतह पर भरपूर अंदाज से उठाई है, वो इस्लामी रियासती ईरान है, और उनको इसकी सजा दी जा रही है। ईरान के ऊपर हमला दरिंदगी है, ईरान के ऊपर हमला दहशतगर्दी है, ईरान के ऊपर हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन की बदतरीन खिलाफ वर्जी और वायलेशन है। और गुज़िश्ता एक हफ्ते में 2000 मुकामात पर ईरान के अंदर हजारों बम गिरा दिए गए हैं, जिससे रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह ख़ामनेई वो भी शहीद हो गए। उसके साथ साथ ईरानी लीडरशिप और उसके साथ साथ मासूम बच्चे स्कूलों के और मासूम बच्चियां स्कूलों के, वो भी सैकड़ों हजारों की तादाद में शहीद हो गए हैं। हम इस दरिंदगी की, इस दहशतगर्दी की पाक फ़लस्तीन फोरम मजम्मत करती है और ईरानी अवाम की साबित कदमी को खिराजी तहसीन पेश करती है। ईरानी रियासत की जुर्रत व बहादुरी और मज़ाहिमत को खिराजी तहसीन पेश करती है, और हम खुलकर ईरान की हिमायत करते हैं। अमेरिका और इसराइल की इस दरिंदगी दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, और जीत इंशाअल्लाह तेहरान की होगी, जीत ईरान की होगी। जलील और रस्वा होंगे अमेरिका इंशाअल्लाह, और जलील और रस्वा होगा इंशाअल्लाह इसराइल, और ये मज़ाहिमत इसराइल की नाबूदी तक इंशाअल्लाह जारी रहेगी। पाक फ़लस्तीन फोरम, जैसे कि आपको इल्म है, पाकिस्तान में फ़लस्तीन की आवाज़ है। पाक फ़लस्तीन फोरम पाकिस्तान में गजा की आवाज़ है। पाक फ़लस्तीन फोरम पाकिस्तान में अक्सा की पुकार है, और बिलखसूस गुज़िश्ता 2 साल से पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में, शहरों में, सड़कों और चौकों और चौराहों में पाक फ़लस्तीन फोरम ने अक्सा, गजा और फ़लस्तीन की आवाज़ बुलंद की है, और इसके लिए जेलों में भी गए हैं, इसके लिए मुकदमात का सामना भी किया है, इसके लिए स्टेट वायलेंस का सामना भी किया है, और इसके लिए खून भी बहाया है। लेकिन पाकिस्तान में अक्सा, गजा और फ़लस्तीन के परचम को पाक फ़लस्तीन फोरम ने वो सरबुलंद रखा है। पाक फ़लस्तीन फोरम अब 29 मार्च से पाकिस्तान के तारीखी बाब खैबर से पाकिस्तानीज मार्च फॉर गजा उसका आगाज कर रही है, जो 29 मार्च से शुरू होगा, और पाकिस्तान के तारीखी बाब खैबर से, खैबर पुख्तनख्वा से शुरू होगा और कराची तक जाएगा, और ये पाकिस्तान के तकरीबन 2 दर्जन अजला से गुजरेगा। ये एक रोड मार्च होगा जिसमें हम तमाम पाकिस्तानियों को शिरकत की दावत देते हैं, ख़वातीन को भी, बच्चों को भी, तलबा को भी, तालिबात को भी, सहाफ़ियों को भी, वकला को भी, मजदूरों को भी, किसानों को भी, ताजिरों को भी, हर मकतब फ़िक्र के लोगों को, हर मसलक के लोगों को, हर शोबा हयात से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों को हम पाक फ़लस्तीन फोरम के पाकिस्तानी मार्च फॉर गजा, जो बाब खैबर पुख्तनख्वा से 29 मार्च को शुरू होगा, 2 दर्जन से जायद अजला से गुजरते हुए सड़क के जरिए से, रोड के जरिए से मार्च करते हुए कराची तक जाएगा, उसमें शिरकत की हम दावत देते हैं। और यह हम ऐसे मौके पर कर रहे हैं कि जब ग्लोबल समूथ लुटेरा वो एक दूसरा एडिशन 2.0 एडिशन ग्लोबल मार्च टू गजा की वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। अप्रैल के अंदर हम ऐलान करते हैं
کہ ہم گلوبل سمود فلوٹیلا کے گلوبل مارچ ٹو غزہ اس کی حمایت کرتے ہیں، اور گلوبل سمود فلوٹیلا کی گلوبل مارچ میں پاک فلسطین فورم وہ شرکت کرے گی۔ پاک فلسطین فورم نے پہلے بھی گلوبل مارچ ٹو غزہ جو گلوبل سمود فلوٹیلا کی طرف سے تھا اس میں شرکت کی تھی۔ ہمارے 5 افراد اس میں شریک تھے اور ایک ڈیلیگیشن تھا جس کی میں نے قیادت کی، اور میں خود اس مارچ میں فلسطین تک گیا اور مقبوضہ فلسطین تک میں پہنچ گیا، اور وہاں تقریباً 1 ہفتہ اسرائیلی جیلوں کے اندر رہا۔ ایک دفعہ پھر پاک فلسطین فورم اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ ہم گلوبل سمود فلوٹیلا کی غزہ کی ناکہ بندی توڑنے، غزہ کے لیے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کوریڈور کو اسٹیبلش کرنے، غزہ میں جینوسائیڈ کو روکنے اور جینوسائیڈ کے مرتکبین کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے گلوبل سمود فلوٹیلا جو گلوبل مارچ کر رہی ہے پاک فلسطین فورم اس میں شرکت کا اعلان کرتی ہے۔ اور اسی شرکت کے لیے پاکستانی عوام کو اٹھانے کے لیے ہم یہ پاکستانی مارچ فار غزہ یہ باب خیبر سے کراچی تک ہم انشاءاللہ اس کا اعلان کرتے ہیں۔ اس کے مقاصد یہ ہیں کہ ہم پاکستانیوں کو اٹھانا چاہتے ہیں، ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں، اویئرنیس دینا چاہتے ہیں۔ ایجوکیشن اور اویئرنیس اس حوالے سے کہ رسول اللہ کی امت محاصرے میں ہے، عالم اسلام گھیرے میں ہیں، امریکہ اور اسرائیل دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، ان کے ہاتھوں ہماری جان، مال، عزت، آبرو، ناموس، جغرافیہ، نظریہ، وسائل سب کچھ محاصرے میں ہے، خطرے میں ہے۔ اس کو بچانے کے لیے پاکستانیوں کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، پاکستانیوں کو مزاحمت کے راستے کی طرف آنا چاہیے۔ تو اس پاکستانی مارچ ٹو غزہ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن دیں اور اویئرنیس دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو اقصی غزہ اور فلسطین کے پشت پہ کھڑا کر دیں۔ یہ اقصی غزہ اور فلسطین کی آزادی کے لیے ہے، مسجد اقصی کو بچانے کے لیے، غزہ کو بچانے کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے پاکستانی مارچ فار غزہ اس کو ہم آرگنائز کر رہے ہیں، منظم کر رہے ہیں۔